الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وقال ربکم ادعونی استجب لکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیتے ہیں کہ ہم ان بابرکت مجالس کا حصہ بن سکیں۔ اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی ذکر کی فکر میں جمع ہونا، اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے نفس کی خاطر اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہاں پہ اپنی روح کے اوپر توجہ دینا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ اس طرح کی مجالس وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ شاید پاک و ہند میں تو پھر بھی ان کا اہتمام عام ہو یا کرنے والے پھر بھی کثرت سے ہوں، لیکن جیسے جیسے آپ باقی ملکوں کی طرف جاتے جائیں وہاں پہ ان قسم کی مجالس کا اہتمام بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کرانے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں شامل ہونے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک تکوینی معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی مجالس کم ہوں گی تو پھر وہ جو قرب قیامت کے وقت کی نشانیاں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اب جو بات قابل غور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا قیامت سر پہ آ گئی ہے کہ نہیں۔ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں ہے کہ مجالس کم ہو رہی ہیں، مجلس کرانے والے بھی کم ہو رہے ہیں اور مجلس میں شامل ہونے والے بھی کم ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر رہے ہیں جو اس طرح کی مجالس میں شامل ہوں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اور جس کے ہونے کی وجہ سے ہم ان چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو سکتے ہوں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جس دن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہو رہا ہو کہ کیا آج میں جاؤں یا نہ جاؤں، جس دن ہمیں یہ سوچنا پڑ رہا ہو کہ کیا آج مجھے اپنے مہمانوں کو وقت دے دینا چاہیے یا اپنے کسی اور مصروفیت کو پرائیورٹی دے دینی چاہیے، جس دن ہمیں اس طرح کی کسی مجلس یا کسی دنیاوی کام میں ڈیسیجن لینی ہو تو یہ چیز ذہن میں ضرور رکھ لینی چاہیے کہ یہ وہ مجالس ہیں جن میں شامل ہونے والے حضرات ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو کہ دنیا کو ختم ہونے سے بچائے، وہ سپر ہیروز ہیں جو کہ دنیا کو ختم ہونے سے بچائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب تک کوئی ایک شخص بھی اللہ کرنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور کیونکہ میجورٹی اس طرح کی مجالس میں شامل ہونے کی قائل نہیں ہے، میجورٹی جو ہے وہ آپ کو پش کرے گی کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی اور کام کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں کا ریمائنڈر کرانا، یہ بات یاد کرانا کہ آخر میں جو اللہ والے ہوں گے وہ میجورٹی نہیں ہوں گے، وہ مائنورٹی ہی ہوں گے۔ اب ہم میجورٹی بننا چاہتے ہیں یا اللہ والا بننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ والے مائنورٹی ہی ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لہٰذا اس طرح کی مجالس میں آنا اور وقت سے آنا۔ ہم اکثر اپنی مجلس کا آغاز کرتے کرتے بھی 10 منٹ
رک جاتے ہیں، 15 منٹ رک جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ دل میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو بندہ جو عین وقت پہ آ گیا تھا اس بیچارے کا کیا قصور کہ وہ باقی حضرات جو ریلیکس ہو کے آ رہے ہیں، یا چلیں بعض اوقات ریلیکس نہ بھی ہو کے آ رہے ہوں، کسی مجبوری سے لیٹ ہو رہے ہوں، ان کا انتظار کرتے رہیں۔ اصولاً تو مجھے وقت پہ ہی چیز کو شروع کر دینا چاہیے، لیکن پھر دل میں خیال آتا ہے کہ جو بات ہوگی، چلو اگر شروع کے وقت نکل گئے نہیں سنے تو کسی کا نقصان نہ ہو، تھوڑا سا انتظار کر لیتے۔ لیکن اگر ہمیں کس چیز کی اہمیت کا پتہ ہو کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ وقت پہ آ جائیں۔ اب تو عشاء بھی کافی پہلے ہونا شروع ہو گئی، تو کوشش میرے بھائیوں کیا کریں کہ وقت پہ ہی آئیں اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کے انشاءاللہ اس کو جس قدر کوشش ہو سکے اس کو مس نہ کریں۔ ہم الحمدللہ پچھلے کچھ دنوں سے دوبارہ سے سنت مبارکہ کی اپنی سیریز کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور ہم معاشرت کی سنتیں کر رہے ہیں۔ معاشرت کی سنتوں میں کچھ آج ہم بات کریں گے جو کہ خاص موقعوں پہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں یا مجموعی طور پر کوئی چیز پیش آ جائے تو اس میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یا نماز میں موجود ہیں یا اکیلے بھی ہیں اور آپ کو جماعی آ جائے، تو اگر تو لوگوں کے درمیان ہیں یا نماز میں ہیں، نماز میں جماعی کا آنا اکثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان جماعی سے ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں ہمارے خشوع کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نماز میں اگر جماعی آ رہی ہو تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ فل ریلیکس موڈ میں جماعی نہ لے، بلکہ جماعی کو دبا کے رکھیں، اور اگر نہ دبائی جا رہی ہو تو پھر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو کور کر لے اور اس کو جو ہے خالی مطلب منہ کھول کے نہ رکھے، تو اپنے بائیں ہاتھ سے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس سے جو ہے اس کی ہاتھ کی پشت سے منہ کو کور کر لے اور جو ہے وہ انکورڈ طریقے سے منہ کھول کے جماعی نہ لے۔ اور یہی طریقہ اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح جماعی آ جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنا ہاتھ منہ کور کر لیں اور پھر جماعی لیں، تاکہ کسی کو آپ کا منہ کسی کے سامنے نہ کھلے، جو کہ امپولائٹ لگتا ہے۔ دوسرا، جماعی کا آنا اس لیے بھی امپولائٹ لگتا ہے کہ جماعی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ میں بیزار ہو رہا ہوں، مطلب آئی ایم انٹرسٹڈ۔ تو اگر کہیں پہ کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی محفل ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ استاد کے سامنے یا جو شیخ ہیں ان کے سامنے دماغ کو بندہ حتی الامکان دبا کے رکھے، ورنہ یہ بے ادبی ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن یو نو وٹ آئی ایم ریئلی ناٹ انٹرسٹڈ، یہ میسج جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح آفس کی میٹنگز میں باس پریزنٹ کر رہا تو وہ پھر اٹ ول ناٹ ریئلی گو ڈاؤن گڈ ان یور بکس آف یور باس، کہ وہ جو ہے آپ اس کے سامنے جماعیاں لے رہے ہیں اور وہ آپ کو اگلے ایئر کا پلاننگ بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جماعی ہو تو اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو چھینک آ جائے تو جس کو چھینک آئے اس کو چھینک مارنے کے بعد کہنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ چھینک ایک ایسی فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس سے تمام سسٹمز جو ہیں وہ بندے کے شیک اپ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عافیت رکھی۔ یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جب آپ کسی کو چھینک مارتا دیکھیں اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے الحمدللہ کہنے پہ یرحمکم اللہ کہنا چاہیے، اور یرحمکم اللہ جس کو کہا جائے اس کے جواب میں اس کو یہدیکم اللہ کہنا چاہیے اور یصلح بالکم کہنا چاہیے۔ چھینک مارنے پہ الحمدللہ، چھینک مارنے کے جواب میں
یرحمکم اللہ، لیکن یرحمکم اللہ تب کہنا چاہیے جب کہ اگلے نے الحمدللہ کہا ہو، اور پھر جب آپ کو کسی نے یہ دعا دی کہ اللہ تمہارے پہ رحم کریں، تو اس کے جواب میں اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں ہدایت دیں، یہدیکم اللہ، ٹھیک ہے، اور تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو، حالات کو درست کریں، یصلح بالکم۔ اب اگر کوئی کافر چھینک مارے، اس کے لیے اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ جیسے ان کو ان کی زبان میں اگر کسی گورا کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو بلیس یو کہہ دیں، تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک کرٹسی ہے جو کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ کافر جب زندہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنی چاہیے، تو اس کو بھی آپ یہدیکم اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اگر کوئی گھبراہٹ کا موقع ہو، اگر کوئی گھبراہٹ کا موقع ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، گھبراہٹ کے موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی برا خواب آئے اور خواب سے اٹھیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے پچھلے سنت کور کر لی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ بائیں طرف منہ کر کے، اور اگر آپ سوتے ہوئے اٹھیں اور خواب کوئی برا دیکھا ہو تو اگر کچھ اور یاد نہ آ رہا ہو کیا پڑھے تو 3 کل پڑھ کے بائیں جانب تھوکتے تھے نا پورا بس ہلکا سا اس طرح کر کے بندہ تھوکتا، ٹھیک ہے، پتہ چلے سارا تھوک ہوا ہوا۔ پھر جب کوئی خوشی یا تعجب کے موقع پر، خوشی کے موقع پر سبحان اللہ، اور تعجب کے موقع پر اللہ اکبر، اور کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز مل جانے کے اوپر الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے۔ ہمارا ایک جاننے والا بچہ ہے، جب بھی اس کی کوئی چیز اچیو کرتا ہے تو آ کے یس 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 کر رہا ہوتا، تو اس کو کہتا ہوں بیٹے یہ یس 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 کرنے کے بجائے اگر تم آپ یہ الحمدللہ 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 کہہ دو تو وہ آپ کے ایکسپریشن آف یس 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 بھی ہو جائے گا، اور ساتھ جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے وہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو کہ اس جو خوشی آپ کو ملی ہوتی ہے اس میں دوام پیدا کرتی ہے، اس میں کنٹینیوٹی لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، تو اس کو جزاک اللہ کہنا یا جزاک اللہ خیرن کہنا، یہ اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے، جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے جب آپ کو کوئی جزاک اللہ کہ وَإِيَّاكُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔ کیسا معاملہ کریں؟ کہ تمہیں بھی خیر والی جزا عطا فرمائے۔ کھانے پینے کے بعد اگر پوری دعائیں نہ بھی یاد ہوں، کم از کم الحمدللہ اتنا ہی کہہ دینا بیر منیمم کافی ہے۔ اسی طرح پانی کے ہر گھونٹ کے ساتھ الحمدللہ کہنا یہ بھی مسنون ہے۔ اگر آپ کو کوئی کھانے کی یا پینے کی چیز پیش کرے تو اس کو یہ کہنا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اور بارش کے موقع پر اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا۔ ہر مشکل موقع پر جب بندہ پھنس جائے اور کہیں پہ مشکل میں ہو اور نکلنا چاہ رہا ہو تو وہاں پہ اس طرح دعا مانگنا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا نستغیث، اگر بہت سے لوگ ہیں تو نستغیث کرنا، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم، اگر اکیلے ہوں تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس سے دعا مانگنا یہ بہت بہت مفید دعا ہے۔ جب اوپر چڑھ رہے ہوں سیڑھیاں یا کوئی بھی چڑھائی چڑھ رہے ہوں تو اس وقت اللہ اکبر کہنا، لفٹ میں اوپر جا رہے ہوں اللہ اکبر ایک دفعہ کہنے کافی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دفعہ، وہ انکلائن سپیس ہے اس کے اوپر چڑھ رہے ہوں ایک دفعہ کم از کم اللہ اکبر کہنا، اور جب نیچے اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ کہنا۔ پچھلے دنوں میں ایک سٹیسٹکس دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایگزیکٹ سارے کے سارے یاد تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں ان کو ریپیٹ کرنے کی، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے سبحان اللہ کہنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک
اسپیس ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، زمین کا ایک پلاٹ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں جس کا ایریا اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی اس میں دوڑتا رہے تو وہ ایریا کور نہیں ہوتا. تو اس کا جو ہم نے رف ایسٹیمیٹ لگایا کہ 70 سال ایک عربی گھوڑا رفلی اراؤنڈ 50 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے اگر چل رہا ہو تو وہ تقریباً 126,000 ارتھ کے برابر بنتا تھا. یعنی کہ ٹوٹل ایریا ایک زمین کا رفلی، یاد ہے وہ اتنی اسپیس بن رہی تھی نا اس دن کیلکولیشن جو ہم نے کی تھی، 126,000 ارتھ کے حساب سے وہ بنتا تھا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ اتنا رقبہ مل جاتا ہے. اور اگر یہی سبحان اللہ بندہ حرم میں کہے جہاں ایک عمل کرنے کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے، تو وہ جو ہے آپ خود حساب لگا لیں کہ 126,000 انٹو 100,000 کتنا ہو جائے گا. اور کب یہ کہنا ہوتا ہے سبحان اللہ؟ بہت سی اوکیجنز ہیں، لیکن صرف نیچے اتر جا رہے ہیں اور لفٹ میں آپ جا رہے ہیں کیجولی، اور حرم میں تو ہوٹل کی لفٹ سے کتنی دفعہ وہ نیچے اوپر کرنا ہوتا ہے. اب وہاں سے اترتے ہوئے صرف ایک دفعہ اترتے ویسے ہی سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیں تو اتنا بڑا ایریا آپ کو جنت میں مل گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کہا اور آپ کا یہ ایریا ایلوکیٹ ہو گیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جگہ تو رکھ دی ہے، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اگر اسٹریٹ روٹ سے نہیں جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، یہ نہیں ہے کہ وہ ایریا کسی اور کو ایلوکیٹ ہو جائے گا، آپ کو پہنچا ضرور دیں گے. تو یہ بندے کے لیے، اور جو جتنا زیادہ کرتا ہوگا پھر اس کی اتنی زیادہ وہاں جانے کی پروبیبلٹی بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ اعمال ہیں جو کہ انسان کو خاتمہ بالایمان کرانے کی، اس کے لیے اس کا سبب بنتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح اللہ کی تسبیح کرتے رہنا انسان کے خاتمہ بالایمان کی جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. اسی طرح جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے یا کسی ایسے موقع پہ پھنس جائے جہاں پہ اس کو شدت سے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، تو وہاں پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتے رہنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کی تسبیح کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی مشکلوں کو جو کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سر سے ٹل جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ جو پہلے میں نے دعا بتائی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم سے مانگی ہوئی دعا بہت افیکٹو دعا ہوتی ہے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک، یا اللہ یا حی یا قیوم اپنی رحمت سے نستغیث میری مدد فرما دیجیے، میری ہیلپ آسانی فرما دیجیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کامل توکل کہ میں اپنے رب کے اوپر کامل توکل کرتا ہوں، یہ اس کی نشاندہی ہوتی ہے. پھر میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. پھر جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس پہ ماشاء اللہ کہنا. اگر صرف ماشاء اللہ کہنے کے بجائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پورا کہنا، یہ زیادہ فائدہ مند چیز ہے. جب آپ کو کوئی بلائے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پکارے تو آگے سے کم از کم اگر کچھ اور نہ کہہ سکے تو جی کہنا چاہیے. جی. خاص طور پہ اگر کوئی بڑا بلا رہا ہو تو آگے سے جی کہنا یا لبیک کہنا. ہمارے اس میں کلچر میں لبیک کہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا بھائی، عمرے پہ تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جی کہہ دینا زیادہ مناسب ہے. جب آپ کو کوئی خوشخبری سنائے تو اس بندے کو بھی دعا دینی چاہیے. کہنا چاہیے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ناپسند واقعہ سامنے آ جائے تو کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. پھر اگر کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی کفریہ خیال آ جائے، گناہ کا حملہ ہو، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ دونوں چیزیں بہت افیکٹو ہیں. حتیٰ کہ اگر نماز میں بھی وسوسہ آ رہا ہو
تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا سے نماز جو ہے وہ آپ کی باطل نہیں ہوتی، آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وساوس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے باہر وساوس آ رہے ہوں اور خیال مجروح ہو رہے ہوں اور عجیب سی کیفیت ہو رہی ہو تو یہ دعا پڑھنا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا پڑھنا یہ بھی ایک افیکٹو دعا ہے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وساوس سے، اور یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی نہ آئیں۔ اس میں اگر تو صرف ایک شیطان سے پناہ مانگنی ہو تو پھر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان ہے، اور اگر اس کو رولر کر کے کرنا ہو تو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ٹھیک ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ وساوس کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح ایک سائیکلون ہوتا ہے نا جو اپنے ساتھ گھماتا چلا جاتا ہے، بندے کو سک ان کر لیتا ہے اپنے اندر، وساوس بھی اپنے اندر یہ خوبی رکھتے ہیں کہ وہ بندے کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ وساوس کو ڈیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو پھر ان کو توجہ مت دیں۔ جتنا وساوس کے بارے میں بندہ سوچتا رہتا ہے، جتنی اوور تھنکنگ ہوتی ہے، اتنا بندہ ان کے اندر امبرائلڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر وساوس آئیں تو ان کے دور کرنے کی بھی زیادہ فکر نہ کریں، اور نہ ہی زیادہ غم زدہ ہوں، اور نہ ہی بہت پریشان ہوں کہ مجھے تو بہت وساوس آتے ہیں۔ ان کو اگنور کریں، جتنا اس کو اگنور کریں گے۔ دیکھیں، وساوس نفس نہیں پیدا کرتی، وساوس شیاطین پیدا کرتے ہیں، اور شیاطین اسمارٹ ورکرز ہوتے ہیں۔ وہ ہارڈ ورکر تو ہوتے ہی ہیں لیکن وہ اسمارٹ ورکر ہوتے ہیں۔ اسمارٹ ورکر اور ہارڈ ورکر میں فرق پتہ ہے؟ ہارڈ ورکر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو بس صبح سے لے کے 8 بجے سے لے کے رات 5 بجے تک جو ہے وہ ایک ہی چیز کو کیے جا رہا ہے۔ اسمارٹ ورکر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتا ہے، اسی کو آٹو پہ لگا کے وہی چیز 8 سے 5 ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس نے اس کا ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ کے اس کو آٹو پہ کر دیا۔ تو شیاطین جو ہے وہ بھی اسمارٹ ورکر ہوتے ہیں۔ ان کو جب نظر آ جائے کہ یہ میرے اس میں زیادہ نہیں پھنس رہا تو اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے کسی اور طریقے سے آپ کے اوپر آتے ہیں۔ آپ پھنس کہاں جاتے ہیں کہ وہ آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، آپ اسی وسوسے کے اندر امبرائلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسی کے اندر گھومتے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو گھماتا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر وہ آپ کو زیادہ نہیں پھنسا سکتا اور وہ کسی اور طریقے سے آئے گا۔ پھر اگر وساوس بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو انسان اپنے دل میں یہ خیال جاری رکھے کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، عرش عظیم سے نور کی شعائیں آ رہی ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ایسے کرنے سے بھی وساوس دور ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں میں بیٹھ کے ہنسنے کی سنت ہے کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہر وقت سیریس رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی لائٹ بات یا کوئی لائٹ جوک نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مذاق کے اوپر مسکراتے بھی تھے، لیکن اس کی بھی ایک سنت ہے مبارکہ ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ حیرت یا مسرت کے وقت اس طرح ہنسنا کہ صرف دانت ظاہر ہوں، منہ نہ کھلے اور آواز نہ نکلے، یعنی کہ اسمائل کرنا، کہا نہ مارنا۔ پھر بات پہ نہ ہنسنا۔ جو چھوٹی بات بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بات پہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے، لگے کیوں ہنسی آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں، بس ہنسی آ رہی ہوتی ہے ان کو۔ تو یہ جو بات پہ ہنسنا ہے چھوٹے بچوں کو تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ میچور ہو جائیں تو بات پہ نہ ہنسنا سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر ہنسنا ہی ہو تو تھوڑا ہنسے اعتدال کے ساتھ۔ اگر ہنسی کے وقت دانت نکلنے کا احتمال ہو تو منہ پہ ہاتھ رکھ لینا چاہیے، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ مذاق کرنا ہی ہو تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اس خوش طبعی کے ساتھ، یعنی کہ اس خوش طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ
بات سچ بھی ہو اور وہ بات دوسرے کو بری بھی نہ لگے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مذاق جو ہے، مذاق اڑانا وہ بچے استعمال کرتے ہیں، روسٹ کرنا، کسی کو روسٹ کر رہے ہیں. یہ جو روسٹنگ ہے یہ اس کی ہماری شریعت میں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ روسٹنگ میں مجھے کافی ٹائم لگا جب میں نے کچھ نوجوان بچوں سے یہ روسٹنگ کی ٹرم سنی. ہمارے زمانے میں یہ روسٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے. تو یہ جو روسٹنگ کا کانسیپٹ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہے کیا، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ روسٹنگ جو ہے بیسکلی کسی کو تذلیل کرنا، کسی کو چھوٹا کرنا، کسی کی کمزوری کو پکڑ کر اس کو رگڑنا، یا کسی کے ایسی بات جو اس سے غیر دانستہ یا غلطی سے نکل گئی ہو اسی کو دہرا کے اس کا مزاح بنانا. یہ روسٹنگ کا سارا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ہی شریعت کے خلاف، کیونکہ آپ اگلے کو چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگلے کو اگر تو آپ اس کے پیچھے کر رہے ہیں تو پھر تو غیبت ہے، گناہ کبیرہ ہے. اپنے اعمال کو گفٹ کرنا ہے کہ بھائی جو میں نے اچھے نیک اعمال کیے وہ تم اپنی طرف سے تو آپ روسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ بیسکلی پیکج بنا کے دوسرے کو اپنے اعمال دے رہے ہیں. اور اگر اس کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اب آپ کسی کو دوسروں کے سامنے اس کو یو آر ایمبیرسنگ ہیم، یو آر انسلٹنگ ہیم، یو آر ڈیگریڈنگ ہیم. آپ اس کو تذلیل کر رہے ہیں، اس کو آپ بے عزت کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا کر رہے ہیں، دوسروں کو اس کی مزاح بنا رہے ہیں، دوسرے اس کے اوپر ہنس رہے ہیں، آپ کی واہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا زبردست روسٹ کیا. تو مذاق وہ ہونا چاہیے جو کہ کسی کا دل بھی نہ توڑے اور نہ ہی کسی کو جھوٹ بات ہو. دوسری بات، ہم مذاق میں بہت سے ایسے من گھڑت واقعات سنا کے ان کو مذاق کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جیسے کہ اس سے سننے میں تو بہت مزہ آ جاتا ہے لیکن وہ بات جھوٹ ہوتی ہے. تو جھوٹ کی بنیاد پہ واقعات نہیں سنانے چاہیے. ہاں اگر من گھڑت کہانی ہو وہ صحیح ہے، لیکن کسی لائف کریکٹر کو لے کے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا، یہ جھوٹ ہے. اگر ایک فکشنل سٹوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، جس کے اندر سٹوری بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی مورل لیسن ہو، تو وہ الگ بات ہے. لیکن ایک ایسا واقعہ بنا دینا کسی بندے کے ساتھ، اس کو لنک کر دینا جو کہ اصل میں ہوا ہی نہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے. پھر انفارچونیٹلی آج کل جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے منہ سے گالی نہیں نکلے گی، بیہودہ الفاظ نہیں نکلیں گے، تب تک وہ بات جو ہے اس میں وہ فلیور نہیں آئے گا، اس میں مزہ نہیں آئے گا. تو یہ بھی ہماری شریعت قطعی انسان کو یہ نہیں کہتی کہ آپ خشک مزاج ہو جائیں. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. خوش مزاج نہیں ہونے کے اوپر کوئی انسسٹنس کہ آپ کے اندر کوئی خوشی کا ایلیمنٹ رہے ہی نہ، آپ کے اندر ایک بالکل جو ہے وہ ایک سیریسنس، اسٹبننس آ جائے اور آپ کے اندر جو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے ٹو لاف، ٹو لائٹن اپ، ٹو انجوائے، یہ ختم ہو جائے. لیکن اس کے بہت تھن لائن ہے لائٹ رہنے میں، انجوائے کرنے میں، اور غافل ہو جانے میں، گناہ میں پڑ جانے میں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا بن جانے میں. یہ بہت تھن لائن ہے. اسی لیے کیونکہ یہ اتنی تھن لائن ہے، اسی لیے اکابر اور وہ لوگ خاص طور پہ جو اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو زیادہ تر یہی تلقین کی جاتی ہے کہ کم ہنسا کرو، چونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ ہنسنا، لائٹ رہنا اور مزہ، تفریح تمہیں اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو، بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ہنسنا چھوڑ ہی دیں، ہنسیں، ضرور ہنسیں، اور مذاق بھی کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی مذاق کریں. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی مذاق کرتے تھے. صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایک دوسرے صحابی کا اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے باقی سب صحابہ کو جو ہے وہ دعوت پہ بلا لیا اور سب نے آ کے خوب کھایا. جب انہوں نے باہر جا کے دیکھا تو ان کا اونٹ تھا ہی نہیں. تو بعد میں ان کو کمپنسیٹ کر دیا تھا اس کے لیے، لیکن اس وقت فار دا مومنٹ آف اٹ وہ ایک مزاح کا ایلیمنٹ تھا جو سب نے خوب اس کو انجوائے کیا. تو مزاح
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے وہ ان کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ غلط کام، یعنی کہ مزہ ان کو کمپنسیٹ کر دیا، وہ مطلب ان کا نقصان نہیں ہونے دیا، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ جو کچھ لمحوں کی ایک تفریح تھی اس کو سب نے انجوائے کیا۔ تو یہ اس طرح کی چیز تو جائز ہے، لیکن یہ ون آف چیز ہے، ون آف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر وقت یہی ہونا یہ پھر بندے کو غافل کرتی۔ بیلنس جو ہے ہونا چاہیے، لیکن بیلنس ٹلٹ زیادہ اس طرف ہونا چاہیے کہ بندہ غافل نہ ہو جائے، اس ڈر میں رہے، اور ہاں ون آف کبھی کبھار اس طرح کا شغل یا مزاح ہونے سے بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، آج فیملی نے سفر پہ جانا ہے، فوراً بعد ہی ہے، تو اس لیے آج ہم اپنے بیان کو مختصر رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ میں نے سوچا تو تھا کہ آج دعا کی سنتوں کے اوپر بات کریں گے، دعا میں کن کن چیزوں کے مسنون طریقہ کیا ہے دعا کرنے کا، اوقات کیا ہے دعا کرنے کے، اور ساری چیزیں، لیکن وہ ایک لمبا بیان ہو جاتا، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر اس پہ کریں گے۔ شروع میں نے ایک بات کی کہ ان محفلوں میں آنے کا فائدے کے بارے میں بات کی، اور ان محفلوں کی برکت کے بارے میں بات کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف کا فائدے کسی کو پتہ ہے کہ سورہ کہف کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ کہف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر سورہ کہف میں ایسی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر سبق رکھا ہوگا نا، اس کی وجہ سے بندہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ آج کل کچھ سوشل میڈیا پہ حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اس میں پورٹلز کا ذکر ہے، اور اس میں ٹائم ٹریول کا ذکر ہے، اور اس میں اس کا ذکر ہے۔ ان سب چیزوں کا ذکر بے شک ہو، لیکن سورہ کہف کا مقصد جو ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور دجال کے فتنے میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہوگی وہ مادیت پرستی بہت ہوگی۔ مادیت پرستی یعنی کہ فوکس وڈ بی آن ورلڈلی اچیومنٹس، دنیا میں کامیابی۔ اور اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم ان پورٹلز اور ٹائم ٹریولز اور ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دنیا کی طرف ہی فوکس کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم ٹائم ٹریول کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، ورنہ جس نے ٹائم ٹریول نہیں کیا وہ تو جہنمی پکا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کی۔ اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے واضح طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے نہیں بنایا اس زمین کو اور اس کے اندر موجود زینت کو، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ آزما لیں کہ تم میں سے کون احسن عمل یعنی کہ بہترین عمل کے ساتھ آنے والا ہے، تو کس کے پاس بہترین عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد تو دنیا کا بتا دیا کہ یہ ایک پلیس آف ٹیسٹ ہے، اٹس ناٹ اے پلیس جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں۔ اگر اس دنیا میں ایگزرٹ کرنا اور اس میں ایکسل کرنا کوئی مقصد ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور ایمفسائز کرتے۔ ہاں، اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہنا، وقت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ رکھنا، اور یا ایک پرٹیکولر گروپ آف پیپل کا اس میں ایکسل کرتے رہنا، یہ بھی ہمارے شریعت کا ایک حصہ ہے کہ ہر چیز کی مختلف جماعتیں ہیں۔ ایک بندے اگر اس چیز میں تاکہ وہ باقی امت کے لیے فائدے کی چیز ہو سکے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن ہر ایک کا اسی چیز میں پڑ جانا، دنیا دنیا دنیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کو ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے، سائنس ایڈوانسمنٹس ان میں، ان کو جو کہ دین میں بھی گراؤنڈڈ ہوں، تاکہ وہ بھی اسی چیز کے اندر لپٹ نہ جائیں۔ ان کا بھی مقصد یہ ہو کہ میں نے اپنے امت اور اپنے لوگوں کو ایٹ پار رکھنا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو کہا کہ یہ دجال سے بچانے کے لیے۔ ایک آیت مبارکہ اس کے اندر ایسی ہے جو بہت ہی غور طلب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اپنے نفس پہ صبر کیجئے،
اپنے آپ کو زبردستی, whether you enjoy it, whether you don't enjoy it, whether you like it, whether you don't like it, keep yourself hooked with those people. ان کے ساتھ جڑ کے رہیے. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. یریدون وجہہ, اللہ کی, ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو پالیں, اللہ کی مغفرت کو پالیں, اللہ کی رضا کو پالیں. اگرچہ کہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوچنے والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا دن اور رات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو جن کو کہ اللہ کو یاد کرنے میں مگن رہتے ہیں, جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. عبادت میں نہیں, اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. عبادت تو اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. یدعون, اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. بالغداۃ والعشی, صبح شام. یریدون وجہہ, اللہ کے رضا کی خاطر, اللہ کو منانے کی خاطر, اللہ کو پانے کی خاطر. کیا کرو یہ اس کرنے کے لیے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنی نفس پہ جبر کرو, اپنی نفس کے اوپر پریس آن یور نفس. آپ کو مشکل لگے گا. اب یہ حکم ہے اپنے آپ کو ان محفلوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے, ان مراکز کے ساتھ جوڑنے کے لیے, ان اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے جہاں پر ہم ان لوگوں کی صحبت میں آ سکیں جو کہ اللہ کو دن رات پکارنے میں مصروف ہیں. اور یہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بندے کو لگتا ہے یار میں وہاں جاؤں گا, وہاں پہ جو وہ لوگ ہیں وہ دے آر ناٹ ایٹ مائی پار, وہ تو مطلب ایک سوشل اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے ان کا, میرا ڈفرینٹ ہے, میری ایجوکیشن یہاں کی ہے, وہ ایسے ہیں, یا وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ ان کے ساتھ میری پرسنالٹی کانفلکٹ کرتی ہے, یا کچھ ایک بندہ ایسا ہے جس کے ساتھ میری خاص بنتی نہیں ہے, یا جو ہے وہاں جانا بڑا مشکل ہے, میں رہتا ہوں 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ, وہاں میں کہاں جاؤں, یہ دن مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے, یہ وقت مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے. نفس جہاں بیچ میں آ رہا ہوں, یہ لفظ جو ہے نا یہ مطلب اٹس مائنڈ باگلنگ کہ اللہ کتنی, جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی اس کے بالکل ایگزیکٹ جو ریزن بنتی ہے ہمیں اس پہ روکنے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اور وہی لفظ جو کہ ضرورت ہے اس کو ایڈریس کرنے کے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنی نفس پہ صبر کرے, مت ڈونٹ گیو ان ٹو واٹ یور نفس از وانٹنگ. صبر کریں اس کی, وہ چاہے چیخ رہی ہو کہ یار کہاں جا رہے ہو, تمہیں تو وہاں کوئی گھاس نہیں ڈالتا, وہاں پہ تمہارے اوپر لوگ ہنستے ہیں, وہاں پہ تمہارا وہ دیکھو وہ بندہ تو تمہارے خلاف یوں باتیں کرتا ہے, یہ ہے جو بھی وجہ بن رہی ہو, یا میں آج بہت تھکا ہوا ہوں, آفس سے بہت لیٹ آیا ہوں, بہت لمبا دن تھا, سر میں درد ہے, یہ ہے وہ ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, جڑے رہیں. یہ وہ کہف ہے جو ہمیں اس دور میں یا ہر اس دور میں چاہیے اپنے آپ کو شیطان کے, دجال کے فتنے سے بچانے کی. یہ وہ کہف ہے. ذوالقرنین کے قصے میں مشرق اور مغرب کے اوپر بتائے ہوئے پورٹلز کہف نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مچھلی کا ٹنل کے اندر واپس چلے جانا ٹائم ٹریول کی نشانی نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو اس سے ہم دجال کے فتنے سے نہیں بچیں گے, ہم اس چیز سے دجال کے فتنے سے بچیں گے. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اپنی نفس پہ جبر کر کے, صبر کر کے, جوڑ کے رکھ کے, جو کہ اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں, اللہ کی رضا کے لیے مشغول ہے. اسی طرح کی ایک مجلس جو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے وہ ہمارا اجتماع ہے. یہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے, اور یہ وہ خاص موقع ہے جہاں پہ 3 دن تک ماں سوائے اللہ کے ذکر, اللہ کی طرف بڑھنے والی اسباب, اللہ کی رغبت پانے والی باتوں اور اللہ کی محبت اپنے دل میں لانے والے کلمات کے علاوہ بندے کو کچھ سننے کو نہیں ملتا. ایسی دعائیں جو انسان کو اندر سے ہلا دے, جو ہمیں کبھی اپنے سے سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا. وہ جب بندہ ہزاروں کے مجمع میں بیٹھ کے سسکیاں لے کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو دل کی وہ جو کیفیت بنتی ہے وہ عام حالات میں نہیں بنتی. پھر اس کے اوپر اللہ کے ولی کی توجہ, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ واقعی
روحانی طور پر انسان کو گرما دیتی ہیں. اور وہاں پہ یہ جو وصبر نفسک ہے یہ بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے. چونکہ مسجد کا ماحول ہے، جتنے ابھی ہو جائے زیادہ سے زیادہ، اگر 10,000 کا مجمع ہے اور پھر بھی 70 باتھ روم ہے تو مشکل تو ہوتی ہے. مسجد میں رہنا ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بندے کو اپنے آپ کو یاد یہی دلانا چاہیے کہ وصبر نفسک، یہ ہمیں نے اپنے نفس پہ جبر کرنا ہے. تو جو ساتھی آ سکتے ہیں وہ ضرور بالضرور آئیں. جو پاکستان کا سفر کر سکتے ہیں، جن کے لیے پاسبل ہے پاکستان آنا، وہ ضرور اس میں شامل ہوں. یہ ایک ایسی 3 دن آپ کو بہت زیادہ اسپریچولی اپلفٹنگ ہوتے ہیں. اور جو نہیں شامل ہو سکتے، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا غیر ملک کے ہوں، ان کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے اس میں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ویورشپ میں ہی شامل ہو جاتے ہیں. نہیں، اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. میرے پاس اس کی رف صرف گروسری کی ان 3 دنوں میں جو ماہت کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ لسٹ آئی ہے. میں گروپ پہ بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا، آپ لوگوں کے سامنے بھی ہو. دیٹ ایکسپینس alone از roughly around 2.9 کروڑ روپیز، یعنی کہ 29 ملین روپیز کا خرچہ ہے. ماہت سے کوئی ریکویسٹ نہیں باہر جاتی کہ آپ اس میں چندہ کریں یا اس وقت کریں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، وہ پورا کرتے ہیں. لیکن کم از کم ہم اپنی طرف سے، اگر ہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے تمہیں ایک کھجور کے دانے سے ہی کیوں نہ ہو. ایک کھجور کا دانہ وہ بھی انسان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ایک بندہ ہے، اس کے پاس اس کی کل مالیت ہے ہی ایک کھجور، اور اس کھجور میں سے وہ ایک حصہ نکال کے دے دیتا ہے، وہ اس بندے سے اللہ کے نزدیک کئی زیادہ بڑا سخی ہے جس کے پاس ملینز ہوں اور اس میں سے وہ 1000 درہم دے دے. چونکہ اس نے اپنا 1/3 دے دیا. ایک کھجور تھا، اس کا ایک حصہ نکال کے دے دیا، تہائی حصہ نکال کے دے دیا. اس نے تو بہت کچھ دے دیا. اس نے ملینز میں سے 1000 نکال کے دے دیا تو اس نے تو چینج دے دیا. تو ہمارے پاس جو ہے اس میں سے ہم جتنا کمفرٹیبلی دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے تاکہ ہمارا حصہ ڈل جائے. اور یہ حصہ ڈلنا ہی ہماری شرکت کا سبب بنتا ہے. اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میں تو آئے نہیں، میں تو جا نہیں سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے ہے. تو میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اس کے لیے شاہد بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں، وہ ہمارے ایسے کاموں میں مدد کرتے ہیں، کلیکشن کرنے میں. آپ ان سے رابطہ کریں. آپ نے اگر انڈیا میں کہیں پہنچانا ہے تو آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کس کو دے دیں. انڈیا میں آپ کو وہاں پہ ان سے لے کے ان تک پہنچا دیں، وہاں سے ان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں، چاہے وہ جو بھی آپ کے لیے کمفرٹیبل اماؤنٹ ہو، لیکن آپ کا حصہ، اور وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان. میں ان سے ڈیٹیلز بھی نہیں لیتا کہ کس نے کیا کیا، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان. ایک حصہ ڈلنا ضروری ہے تاکہ ان دعاؤں میں، وہاں پہ آئے ہوئے مہمانوں کا، وہاں پہ دیکھیں کسی چیز میں اگر ہم خود شامل نہیں ہو سکتے، لیکن وہاں پہ جو موجود لوگوں کی ضیافت میں، ان کی اکرام میں، ان کی خیر خواہی میں، ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں گے تو اس کا اجر ہم کیسے اس سے محروم رہ سکیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی جیب کو خالی کرنا پڑتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں گروپ پہ یہ ڈیٹیل شیئر کر دوں گا. جو ساتھی کر سکتے ہیں اور ہر ایک کر سکتا ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں، تو ضرور کریں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.